سٹ صاحب آپ نے بون آف کنٹینشن قرار دیا تھا کل جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان معاملات ہیں، ان پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ہیں اور ملکی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ ان کو قرار دیا تھا. اس کے سلجھاؤ کی طرف کیا قدم اٹھائے گئے یا کوئی پروگریس ہوئی یا نہیں؟ آپ نے اکتوبر نومبر کے قریب شو میں ایک پریڈکشن کی تھی جس کے بعد ویورز نے آپ سے سوال بھی کیا تھے کہ وہ پریڈکشن کیوں پوری نہیں ہو پائی. تو ہمیں اس کا تھوڑا سا کلو ملا ہے. شیر افضل مروت صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے کائنڈ آف منحرف رہنما کہہ لیں لیکن نیشنل اسمبلی میں تو ہیں، انہوں نے انکشاف کیا کہ نومبر میں عمران خان صاحب کی رہائی کے معاملات تقریباً طے پا چکے تھے. اچھا، اس طرح کی اسپیکولیشن ہوا میں ہے لیکن اس کے لیے وہ 3-4 اور بڑی اہم باتیں بتاتے ہیں. وہ یہ کہ 3 نومبر کو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا کیونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے لانگ مارچ کی کال دوں گا لیکن فائنل کال بعد میں آئی. اس سے پہلے ہی مذاکرات شروع ہو گئے تھے جس کے لیے ایک 4 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں علی امین گنڈا پور صاحب بھی تھے اور بیرسٹر گوہر بھی اس کا حصہ تھے اور حکومت کی طرف سے محسن نقوی صاحب ظاہر ہے اور رانا ثناء اللہ صاحب تھے اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ وہ خود بھی اس میں شامل ہو گئے تھے اور اس میں بہت سی چیزیں طے پا گئی تھیں جس کا اشارہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بعد میں ایک انٹرویو میں بھی دیا تھا لیکن شاید وہ جھجک رہے تھے ساری تفصیلات بتاتے ہوئے. اور وہ جو چیزیں طے پائیں ان میں عمران خان صاحب کی رہائی بھی تھی اور ایک جہاز محسن نقوی صاحب کی طرف سے فراہم کیا گیا تھا بیرسٹر گوہر کو اور بیرسٹر سیف کو کہ جا کے وہ عمران خان صاحب کو تفصیلات بتائیں اور یہ دونوں گئے بھی جو حقائق بتاتے ہیں جو خبروں میں بھی آیا. پھر وہاں پر ایک ویڈیو میسج کی بات کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ کسی اور کے موبائل پہ ریکارڈ نہیں کروانا، وہ ٹیمپر ہو سکتا ہے، بیرسٹر گوہر کا موبائل دیا جائے. لیکن پھر اسی میں 3 رینجرز اہلکاروں کی جو شہادت کا واقعہ پیش آیا جن کو کچل دیا گیا ہٹ اینڈ رن کیس، اس کے بعد یہ سب کچھ سبوتاج ہو گیا، ٹھپ ہو گیا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی قسم کا ٹکراؤ نہیں چاہتی تھی تو انہوں نے اس سلسلے میں پیش رفت کی تھی اور ہر قسم کے کمپرومائز پر آ چکی تھی لیکن پھر سب معاملات ختم ہو گئے. آپ کو کتنی سچائی دکھائی دیتی ہے اس انکشاف میں؟ دیکھیے، میں نے کہا تھا کہ بات چیت شروع ہو گئی ہے. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ڈیل کا جو مطلب نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ مکمکا ہو گیا ہے. بات کرنے سے مکمکا نہیں ختم ہوتا، وہ چلتا ہے. آہستہ آہستہ نیگوسیشنز ہوتی ہیں، کنسیشنز ہوتی ہیں، بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ یہ شروع ہو گیا ہے کیونکہ ڈیل کا لفظ جو ہے نا وہ پسند نہیں آتا لوگوں کو. ایسے لگتا ہے کوئی انڈر ہینڈ بات ہو رہا ہے کوئی. اچھا، حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا فیوریٹ ورڈ ہے ڈیل، آرٹ آف دا ڈیل. آرٹ آف دا ڈیل. تو سارا وقت ڈیل کرتے ہیں اور ہوتا ہے ایکچولی ڈیل ہی ہے کہ آپ یہ چھوڑ دیں ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ یہ لے لیں ہم یہ لے لیتے ہیں. ڈیل ہی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے. مگر وہ ڈیل ایسے لگتا ہے جیسے کہ کوئی سیکنڈ ہینڈ گاڑی خریدنے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں ہے اس کا ٹائر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو ڈیل جو ہے نا وہ ٹرکی ڈیل، کمپرومائز تو ہوتا ہے. اچھا، تو میں نے یہ ڈیل کا لفظ نہیں استعمال کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ سم تھنگ از ہیپننگ. اس کے بعد اب مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں بات چلی تھی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 25 یا 26 یا 27 کی رات جب وہ ایکسیڈنٹ ہوا اور 3 رینجرز مارے گئے، دے کیم انڈر ٹرک، تو اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ نے ہارڈ لائن لی اور انہوں نے کہا کہ نہیں. اچھا، اب جو میرا اس وقت موقف یہ تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بشرا بی بی بہت بڑا رول ادا کر رہی ہیں. This was my view. Not Gandapur or anybody else, but بشرا بی بی. اور بشرا بی بی اس وقت آزاد بھی تھی. گرفتاری تو بعد میں ہوئی جب یہ سب کچھ ختم ہو گیا اور اسی لیے گنڈاپور کے ساتھ اختلافات بھی تھے ان کے. گنڈاپور خود کرنا چاہ رہے تھے لیڈ، بشرا بی بی نے کہا میں لیڈ کروں گی. پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جانا ہے آگے کہ نہیں جانا، اسلام آباد جانا ہے کہ نہیں جانا یا سنجانی رہنا ہے. وہ بھی میرا خیال انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس سے آگے نہیں جائیں گے. مگر سچویشن ایسے ڈیولپ ہوئی اس وقت کہ پھر یہ آگے انہوں نے بشرا بی بی نے کہا میں آگے چلتا ہوں، ڈی چوک کی طرف جانا چاہتے ہیں اور سنجانے کے مقام پہ تنازع تھا. تو پھر فائرنگ بھی ہوئی، یہ بھی ہوا، ہو گیا، سارا کچھ ٹھپ ہو گیا. اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس میں سمجھتا ہوں کچھ صداقت ہے، مگر یہ کہ کوئی ایسی ڈیل ہونے جا رہی تھی جس میں خان صاحب آزاد ہو جاتے اور خان صاحب پھر ایک سیاسی طور پہ باہر نکلتے اور کوئی ایسا مکمکا ہوتا فوج کے ساتھ کہ اس کی وجہ سے نئے الیکشن ہو جاتے، یہ فارم 47 والی بات ہی ختم ہو جاتی اور عمران خان فیئر اینڈ اسکوائر الیکشن جیت کے واپس آ جاتے. میں نہیں سمجھتا کہ یہاں تک بات پہنچی تھی، نہ ہی پہنچ سکتی تھی. تو اور پھر یہی ہوا کہ وہ کیونکہ کمزور انیشیٹو تھا، دونوں نے ایک دوسرے کو ٹیسٹ کر رہے تھے، تو اس لیے پھر وہ کامیاب نہیں ہوا. So I think that's what happened at that stage. اچھا سٹ صاحب، جیسے کل آپ نے فرمایا تھا کہ دانہ ڈالتے ہیں اور پھر واٹر ٹیسٹنگ ہوتی ہے یا ری ایکشن ٹیسٹ کیا جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں بھی
صرف ریاست دیکھنا چاہ رہی تھی کہ کس حد تک جایا جا سکتا ہے یا موڈ کیا ہے، اور محرک بنا لیا گیا اس واقعے کو سبوتاج کرنے کے لیے، رینجرز کی شہادت کے معاملے کو محرک بنا لیا گیا سبوتاج کرنے؟ اچھا ہوتا ایسے ہے کہ ہمیشہ اس قسم کے فیصلے کے اندر جب یہ ڈسکس کیا جاتا ہے آپس میں، جی تو وہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک چیز، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں دوسری بات کرتے ہیں. اچھا فار ایگزامپل کچھ لوگ ہوں گے وہاں اس وقت جو کہہ رہے ہوں گے عمران کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی، یو کانٹ ٹرسٹ ہم. کچھ لوگ ہوں گے کہ نہیں لیٹس موو آن، ابھی سارا کچھ تو ہو نہیں جا رہا، لیٹس ڈیفیوز دا سچویشن. بہت گرمی چڑھی ہوئی ہر جگہ پہ، تو ٹھنڈ کریں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے لڑائی جھگڑے اس وقت، تھوڑا سا دانے وانے ڈالیں، تھوڑی بات تو آگے چلائیں، دیکھیں کہاں تک جاتی. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور ہر پارٹی میں بھی ہوتا ہے اور کے اندر بھی ہوتا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی یہ ڈیولپمنٹ تھی. میرا نہیں خیال اس سے کوئی کانکریٹ چیز نکلنی تھی. میرا ابھی بھی خیال یہی ہے کہ کوئی خان صاحب کے ساتھ ڈیل نہیں ہوگی، نہ خان صاحب کریں گے نہ یہ کریں گے، بیکاز اس کا نقصان ہو جائے گا دونوں کو. مگر یہ ہے کہ کوشش ضرور ہوگی کہ ٹیمپریچر جو ہے سارا اس کو لو کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ٹیمپریچر ہائی رہے گا تو معیشت کا نقصان ہو جاتا ہے، سیاست جو ہے وہ ڈی ریل ہو جاتی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بٹ بیانڈ دیٹ آئی ڈونٹ تھنک دیر ول بی اینی تھنگ سبسٹینشیل. ٹیمپریچر لو کرنے سے آپ کی مراد یہ ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی ہو جائے اور علیمہ خان صاحبہ کو گرفتار نہ کیا؟ میرا یہ موقف تھا کہ وہ ہوگا. جی میرا خیال تھا کہ بشرا بی بی کسی نہ کسی سٹیج پہ پھر ان کی رہائی کا یا ٹرانسفر ٹو بنی گالہ ہو جائے گی. اب پھر باتیں شروع ہو گئی ہیں بنی گالہ کی، مگر خان صاحب نے ہارڈ لائن لی ہوئی ہے. اور میرے خیال پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا خان صاحب بنی گالہ نہیں جائیں گے. جی جس دن خان صاحب بنی گالہ چل گئے اس دن یہی لگے گا کہ خان صاحب نے ہتھیار پھینک دیے ہیں. سو اس لیے آئی تھنک یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا عائشہ. یہ کوئی ہر روز کوئی نہ کوئی بات نہیں نکلے گی. اور مگر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ خان صاحب نے اس وقت جیسے کہتے ہیں نا ہارڈ لائن لے لی ہے. انہوں نے گنڈا پور کو فارغ کر دیا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھا اور سارا وقت کمپرومائز کرنے کے موڈ میں تھا. خان صاحب نے دیکھا کہ وہ تو کام نہیں چلا اور اس لیے گنڈا پور کو چھٹی کرا دی. اب جو نئے صاحب کو لے کے آئے ہیں سہیل صاحب کو، وہ تو بالکل لڑنے والا آدمی ہے اور اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہا ہے. تو خان صاحب نے اسی لیے جیسے کہتے ہیں نا ایک چال چلی ہے کہ لیٹس ناٹ ٹیک دا ہارڈ لائن. اچھا اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ گورنمنٹ کوآپریٹ کرے، ان کو ملنے دے، خان صاحب جو بھی ان کو ہدایت کرتے ہیں ان کو چلنے دے جیسے یہ کرتے ہیں، پھر دیکھا جائے گا آگے جا کے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی ان کے راستے میں رکاوٹیں کریٹ کی جائیں تاکہ ان کو سمجھ آ جائے ایسی کوئی بات نہیں، ہم ابھی بھی آپ کو معاف کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ کو کھلی چھٹی مل جائے گی، ایسے نہیں ہوگا. تو یہی ہو رہا ہے اس وقت کہ ان کو کابینہ، وہ کہتے ہیں میں نے کابینہ بنانی ہے اور میں نے خان صاحب کو ملنا ہے، یہ ملنے نہیں دے رہے. ٹھیک. اور پھر عدالت سے انہوں نے اجازت لی ہے تو جیل سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے میں تو بیٹھا تھے آ جان. وہ بیچارے پہنچ ہی نہیں سکتے کیونکہ راستے میں پنجاب پولیس بیٹھی ہے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں مگر ایونچولی میری یہ پیشن گوئی ہے کہ ود ان دا نیکسٹ 15 days میکسیمم ملاقات خان صاحب کی ہو جائے گی. اچھا سیٹھی صاحب، اس میں جو انہوں نے کمیٹی کے انگریڈینٹس بتائے ان میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں اور محسن نقوی صاحب بھی ہیں. چلیں باقی دو تو پاکستان تحریک اس وقت ان لوگوں کی طرف سے اب اس بات کی وضاحت آئے گی یا اس معاہدے یا بات چیت کی کوئی اور ڈیٹیل سامنے آئے گی کہ آخر عمران خان صاحب کے پرسپیکٹو سے کیا بات کی گئی؟ نہیں، کوئی نہیں آئے گی. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی نہیں؟ بالکل نہیں آئے گی. خاموشی اختیار کی جائے گی، دبا دیا جائے گا بات کو. بالکل اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں ہوگا. یا اگر ہوگا بھی تو کہے گا ایسی تو بات ہی کوئی نہیں تھی. ہاں، رانا صاحب یہی کہیں ایسی تو بات ہی کوئی نہیں تھی. اچھا، محسن نقوی بات ہی نہیں کرے گا. ہاں ظاہر ہے وہ اور چیزوں میں بہت مصروف ہے. محسن نقوی صاحب کے پاس ٹیبل میں بہت کچھ ہے کرنے کو. چلیں ہم آگے موو کرتے ہیں